بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 6 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 5 اگست 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چوتھی قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے ہاشمی خاندان سے تھا۔ قریش عرب کا سب سے باعزت قبیلہ تھا اور ہاشمی خاندان قریش میں بھی سب سے اونچا مقام رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے باعزت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہی قبیلہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ اللہ کے گھر کی عظمت کی وجہ سے اس خاندان کو بھی عظیم سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد محترم کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا فاطمہ، نانا کا وہب اور نانی کا برہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا 10 یا 11 تھے، جن میں سے صرف 2 حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے ایک چچا جناب ابو طالب بھی تھے، جنہوں نے اگرچہ اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد بھی فرمائی۔ جبکہ دوسرے چچا ابو لہب نے آپ کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا کو خبر بھجوائی۔ وہ خوشی سے دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آپ کو خانہ کعبہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ایسا شخص جس کی تعریف کی جائے۔ یہ نام عرب والوں کے لیے نیا تھا، انہیں اس نام پر بڑا تعجب ہوا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، دنیا میں میرے بیٹے کا بڑا نام ہوگا اور ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، جس کے معنی ہے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ تعریف بیان کرے۔ اس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کریں گے۔ جب آپ 7 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا ختنہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ پیدائشی مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے، لیکن اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ملتی نہیں ہے۔ پہلے 6-7 دن تک آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد تقریباً 4 مہینے تک حضرت صوبیہ نے پلایا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو شہر سے دور کسی گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجتے تاکہ بچہ دیہات کی صاف شفاف آب و ہوا میں پلے بڑھے، خالص عربی زبان سیکھے۔ عرب میں شہر کے مشہور عرب کے شہر کے مقابلے میں دیہات کی زبان زیادہ عمدہ مانی جاتی تھی۔ اس معاملے میں قبیلہ بنو سعد بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے کی عورتیں مکے میں جا کر دودھ پیتے بچوں کو اپنے یہاں پرورش کی غرض سے لے کر آتی۔ وہ اس کام کی قیمت لیا کرتی تھی۔ دائی حلیمہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حصے میں آئے۔ یہ مضمون انشاءاللہ بھی جاری رہے گا۔ فکر و نظر محرم الحرام، چند ضروری باتیں، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ محرم سے چونکہ نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ گزرنے والا سال ہمارے لیے دینی، تعلیمی، معاشی اعتبار سے کیسا رہا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، ہم نے کتنی ترقی کی۔ پھر پچھلے سال کی غلطیوں سے سبق لے کر آنے والے سال کو اور بہتر انداز سے گزارنے کا ارادہ کریں۔ اس کی منصوبہ بندی سال کے شروع ہی سے شروع کر دیں۔ آج کل بہت سے مسلمان محرم کے مہینے کو نحوست، سوگ اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس مہینے میں نہ تو شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، نہ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اور خوشی کا کام کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ اس مہینے میں 10 تاریخ کے نفل روزے کے علاوہ اور کوئی عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں جو بہت سی غیر اسلامی رسمیں عام ہو گئی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ سنت یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے۔
اس مہینے کی عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت دور اسلام سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسلامیات سب سے بہترین عبادت محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ آج ہمارے ذہنوں میں عبادت اور نیکی کا عجیب سا تصور بیٹھا ہوا ہے۔ نیکی کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہو گیا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، دعا مناجات میں لمبا وقت گزارا جائے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کی جائے، ہاتھ ہر وقت تسبیح کے دانوں پر رہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً یہ سب چیزیں بہت عمدہ ہیں اور پسندیدہ ہیں، اور اسلام نے موقع موقع سے ان کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اور نیکی کا یہ تصور ناقص ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا جو نسخہ بتایا ہے، اس میں یہ باتیں بالکل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ترمذی 2475۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اور نیکی کا تصور کیا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو خوب نوافل کا اہتمام کرو، صبح و شام کے اوراد و وظائف میں مشغول رہو، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دن بھر حرام کاموں میں مبتلا رہتے ہیں، رات میں عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے حکموں کو بری طرح پامال کرتے ہیں، اور لیکن دن میں وہ سب سے بڑے عبادت گزار کی حیثیت سے مسجد کے صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ نفل عبادتیں اگر نہ ہو سکیں تو اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچا جائے تو اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسائل: خطبے کی اذان کا جواب دینا۔ خطبے کی اذان کا جواب صرف دل ہی دل میں دیا جائے، زبان سے اذان کے کلمات نہ دہرائیں، اس لیے کہ خطیب کے منبر پر آنے کے بعد زبان سے ذکر کرنا یا کچھ بھی بولنا منع ہے۔ البتہ خطیب کے لیے اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔